الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. باب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کا بیان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پنٹھوں کی مقدار میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں۔ پنٹھے یعنی بال، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا، اور ان میں کچھ تعارض نہیں، اس لیے کہ بال بڑھنے والی چیز ہے۔ ایک زمانے میں اگر کان کی لو تک تھے تو دوسرے زمانے میں اس سے زائد، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر منڈانا چند مرتبہ ثابت ہے۔ تو جس نے قریب کا زمانہ نقل کیا ہے اس نے چھوٹے بال نقل کیے، اور جس نے بال منڈے ہوئے عرصہ ہو جانے کے وقت کو نقل کیا ہے اس نے زیادہ بال نقل کیے۔ بعض علماء نے اس طرح پر بھی جمع فرمایا ہے کہ سر مبارک کے اگلے حصے کے بال نصف کانوں تک پہنچ جاتے تھے، اور وسط سر مبارک یعنی بیچ سر مبارک کے اس سے نیچے تک، اور اخیر سر مبارک کے مونڈھوں کے قریب تک۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نصف کانوں تک تھے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے پنٹھوں سے جو کان کی لو تک ہوا کرتے ہیں ان سے زیادہ تھے۔ ایسے پنٹھوں سے یعنی پنٹھے یعنی بال یا زلف کو بھی کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے پنٹھوں سے جو کان کی لو تک ہوا کرتے ہیں ان سے زیادہ تھے، اور ان سے کم تھے جو مونڈھوں تک ہوتے ہیں، یعنی نہ زیادہ لمبے تھے نہ چھوٹے، بلکہ متوسط درجے کے تھے۔ فائدہ، اس حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہر دو حضرات ننگے نہاتے تھے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ہی فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ستر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا محل شرم کبھی نہیں دیکھا۔ نیز برتن کے ایک ہونے سے بھی اس پر حجت نہیں، اس کی کئی صورتیں ایسی ممکن ہیں کہ غسل بھی ہو جائے اور دوسرے کے سامنے ننگا بھی نہ ہونا پڑے۔ نیز اس حدیث سے عورت اور مرد کا ایک برتن سے اکٹھا نہانا بھی ثابت ہوتا ہے۔ علماء کا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے موافق اس صورت کے جواز پر اجماع ہے، یعنی اس صورت کی اجازت پر اجماع سب کے سب ایک اس بات پر جمع ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرد پہلے غسل کرے، اس کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل کر لے، یہ بھی بالاتفاق سب کے نزدیک جائز ہے۔ تیسری صورت اس کا عکس ہے کہ عورت پہلے نہاوے، مرد اس کے بچے ہوئے پانی سے نہائے۔ یہ صورت حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ سب حضرات کے نزدیک جائز ہے۔ حنابلہ اس کو جائز نہیں بتلاتے، البتہ اگر عورت کے غسل کے وقت مرد وہاں موجود ہو تو وہ بھی جائز فرماتے ہیں۔ ان حضرات کا استدلال اور جمہور کی طرف سے اس کا جواب علمی بحث ہونے کی وجہ سے یہاں سے ترک کر دیے گئے، مختصراً عربی حاشیے میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن جب ایک معتمد امام اس کے خلاف ہے اور حدیث میں بھی اس کی ممانعت آئی ہے تو اس میں احتیاط اولا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم متوسط القامہ تھے، آپ کے دونوں شانوں کا درمیان یعنی دونوں مونڈوں کا درمیان وسیع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک ہوتے تھے۔ فائدہ، یہ حدیث حلیہ شریف میں بھی مفصل گزر چکی ہے، بالوں کے ذکر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پر بھی اس کو مختصراً ذکر کر دیا گیا۔
حدیث نمبر 4، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ بالکل پیچیدہ نہ بالکل کھلے ہوئے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی اور گھنگریالا پن لیے ہوئے تھے جو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ایک مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک 4 حصہ مینڈیوں کے طور پر ہو رہے تھے۔ فائدہ: مشہور قول کے موافق ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کو تشریف آوری 4 مرتبہ ہوئی۔ اول عمرۃ القضاء یعنی قضاء عمرہ میں جو سن 7 ہجری میں تھا، پھر فتح مکہ میں سن 8 ہجری، پھر اسی سفر میں عمرۃ الجعرانہ کے لیے، پھر سن 10 ہجری میں حج کے لیے یہ تشریف آوری جس کا اس حدیث شریف میں ذکر ہے، بیجوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے موافق فتح مکہ کے وقت ہوئی، اور یہی مظاہر حق میں لکھا ہے۔ بعض علماء نے اور اوقات بھی تحریر فرمائے ہیں۔ مردوں کے لیے عورتوں کی طرح سے مینڈیاں مکروہ ہیں، یعنی جو چوٹیاں ہوتی ہیں۔ اس حدیث سے مینڈیوں سے وہی مراد لی جائیں جس میں تشبہ نہ ہو، کہ تشبہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ممانعت فرمائی ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے عورتوں کی جو ہے چوٹیاں ہوتی ہیں ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ وہاں پر حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے اس کی تشبیہ دینا مناسب نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے۔ حدیث نمبر 6، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نصف کانوں تک ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اولاً بالوں کو بغیر مانگ نکالے ویسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مانگ نکالا کرتے تھے اور اہل کتاب نہیں نکالتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابتداً ان امور میں جن میں کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت اہل کتاب کرنے لگے۔ حدیث نمبر 8، ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 گیسوؤں والا دیکھا۔ فائدہ: بظاہر یہ حدیث وہی حدیث ہے جو پہلے بھی گزر چکی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں ہم کو پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔